السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا اسٹوڈنٹ، میں نے بہت غور کیا ہے کہ میرے پاس جو علم ہے وہ اس کو میں آگے کیسے ٹرانسفر کروں۔ تو میں نے بہت سوچا، غور کیا کہ میں وائس میں کروں ٹرانسفر یا لکھ کے کروں۔ تو بالآخر میں نے یہی سوچا کہ اگر میں ان ساری چیزوں میں الجھ گیا، کیمرہ لے لو، اچھا کیمرہ لے لو، وائس کے لیے اچھا مائک لے لو، یہ فلاں چیز لے لو، فلاں چیز لے لو، تو ہو سکتا ہے بہت دیر ہو جائے۔ تو میں نے فیصلہ کیا انتہائی سادہ طریقے سے یہ ویڈیو بناؤں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا جہاں تک ہو سکے جو ہے نا، جو میرے پاس علم ہے میں آگے ٹرانسفر کر دوں۔ اور اس میں اگر کوئی الفاظ کی غلطی مجھ سے ہو جائے یا کوئی ایسا جملہ میں غلط بول دوں تو پلیز میری اصلاح کیجیے گا اور درگزر کیجیے گا، معاف کیجیے گا۔ تو انتہائی کمزور ہوں، بس یہی چاہتا ہوں جو میرے پاس ہے وہ آگے ٹرانسفر کر دوں۔ اچھا، ہم عربی گرامر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، عربی گرامر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے علم النحو اور دوسری کو کہا جاتا ہے علم الصرف۔ علم الصرف میں ہم صرف فعل پر بحث کرتے ہیں، یعنی ایسا لفظ جس میں زمانہ پایا جاتا ہو، حال، ماضی اور مستقبل۔ علم النحو میں ہم اسم کے متعلق بات کرتے ہیں اور اس کے اعراب کے متعلق، خاص طور پہ آخری جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش یعنی کون سا اعراب آئے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوسرے اعراب کے متعلق بحث نہیں کرتی؟ تو اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ اپنے اعراب لیے ہوئے ہوتا ہے، اصل میں جو آخری حرف ہوتا ہے اس کے اعراب چینج ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایک لفظ ہے احمد، احمد، اب الف کے اوپر جو زبر ہے یہ پکی ہے، ہا کے اوپر جو جزم ہے یہ بھی پکی ہے، میم کے اوپر جو زبر آ رہی ہے بھی پکی ہے، اب دال کے اوپر پیش آ رہی ہے احمدو۔ اچھا، اس کے اوپر زبر بھی آ سکتی ہے، اس کے اوپر زیر بھی آ سکتی ہے، دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں بھی آ سکتی ہیں، حمدو بھی ہو سکتا ہے، حمدہ بھی ہو سکتا ہے، حمدن بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیوں ہوا، یہ وجہ کیا ہے؟ یہ ان ساری وجوہات کا حل اس علم النحو میں ہوتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے علم النحو، اس کا نام نحو کیوں رکھا گیا؟ تو اس کا لغوی معنی کیا ہے، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور اس کا موضوع کیا ہے، اور ہم یہ علم کیوں حاصل کریں گے، اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو ان سارے سوالوں کے جواب ہم اس ویڈیو میں دیتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جی اس کا لغوی معنی، اس کا لغوی معنی ہے کنارہ یا قصد کرنا۔ اہل علم میں یہ دو معنی جو ہے نا لیے جا رہے ہیں، کنارہ یا قصد کرنا۔ اچھا، اہل علم سے مراد واضح بتاتا چلوں کہ ایسے جو اہل علم سے مراد وہ کلاسیکل علم رکھنے والے لوگ جنہوں نے خاص طور پہ عربی میں مہارت حاصل کی ہوتی ہے اور جو ہے نا اپنی زندگی لگائی ہوتی ہے، ان سے مراد وہ لوگ۔ اچھا، اس کا لغوی معنی ہو گیا کنارہ یا قصد کرنا۔ اصطلاحی معنی، اس کے اصطلاحی معنی میں ہم دو حصے کر لیتے ہیں۔ پہلا حصہ الفاظ کے آخر میں اعراب کی کیفیت معلوم کرنا۔ نمبر دو، الفاظ کا باہم ترکیبی کیفیت معلوم کرنا، الفاظ کا آپس میں کیا ربط ہے، اس کی ترکیبی کیفیت کیا ہے یہ معلوم کرنا۔ اچھا، وجہ تسمیہ، اس کا نام علم النحو کیوں پڑا؟ وجہ یہ ہے چونکہ نحو کا ایک معنی کنارہ بھی ہے، تو اس لیے یہ الفاظ کے آخری کنارے پر بحث کرتا ہے۔ حمدو، الحمدو، اب دال کے اوپر پیش کیا آئی، دال یہ آخر ہے، یہ اس کا کنارہ ہے اس لفظ کا، اور اس پر یہ بحث کرتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام وجہ تسمیہ پڑا۔ اور بھی وجوہات ہیں لیکن بڑی وجہ یہی ہے۔ اور اس علم کا موضوع، اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، چونکہ عربی زبان ایک کلام ہے اور ان میں الفاظ ہیں، کلمات ہوتے ہیں، تو اس کا موضوع بھی ہمارا یہی ہے۔ اچھا، آگے فائدہ، اس علم کا فائدہ یہ ہے
کہ عربی پڑھنے، لکھنے اور سمجھنے میں ہم غلطیوں سے بچ سکیں۔ یہ ہے اس کا مقصد۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر اس علم کو حاصل نہیں کریں گے تو ہم جگہ جگہ پہ سمجھنے میں غلطیاں کریں گے۔ اور کیوں کیوں ہم اس علم کو حاصل کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمارا جو مذہب ہے، مذہبی جو زبان ہے وہ عربی ہے۔ ہمارا جو قرآن پاک ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور سب سے بڑی جو وجہ ہے اس کو سیکھنے کی وہ یہی وجہ ہے، ورنہ ہماری مادری زبان تو عربی نہیں ہے۔ ہم اس لیے اس کو سیکھ رہے ہیں تاکہ یہ ہم اپنے مذہب کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو یہ تھی آج کی کلاس۔ کوئی بھی غلطی اس میں ہو گئی ہو بولنے میں، لکھنے میں، پڑھنے میں، تو آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔